कहती कि ये टोटका तो हमारी जिंदगी है। आपके शुगर के कटने वाले जख्म को ठीक कर सकता है वो चेहरे के कील महासों हुस्न जमाल के लिए लाजवाब। मच्छर काटते हैं, मच्छर मारते हैं, पुराना बुखार ना जाता हो, टाइफाइड बिगड़ा हुआ, जो मोटापे से और चर्बीले मादों से निजात चाहते हैं, इसको घूंट घूंट सुबह नहार में पिए। पुराना बुखार, पुराना टाइफाइड, जो खून के बीमारियां हैं, फोड़े फुंसियां हैं, जहर है। अब नुस्खा जो टोटका आपके शुगर के कटने वाले जख्म को ठीक कर सकता है वो चेहरे के कील महासों हुस्न जमाल के लिए लाजवाब है। जिनके चेहरे पे अक्सर कील महासे निकलते हैं, चीजें होती हैं, खराबी होती है, ये कमाल टोटका है। इसको घूंट घूंट पीना है, चुस्की चुस्की। जायका थोड़ा सा कड़वा होगा, हमारे मुंह के जायकों ने हमें कहां से कहां खराब कर दिया। जायका थोड़ा सा कड़वा, बस चुस्की चुस्की पिए, इसको हजम करते जाएं, ये जिस्म में तहलील और हल होती जाए। ये टोटका चंद दिन चंद हफ्ते, बल्कि मुझे कुछ लोग पुराने ऐसे मिले, कहते कि ये टोटका तो हमारी जिंदगी है। आज तक मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने जब से ये टोटका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ 40-42 साल से जिंदगी, मैंने ना गोली खाई है, ना दवा खाई है, ना मुझे कोई जख्म हुआ है, ना चोट हुई है। हत्ता कि मुझे भीड़ काटता है, भीड़ मर जाता है। इम्यूनिटी इतनी ज्यादा, मच्छर काटते हैं, मच्छर मारते हैं। मैं कभी कभी सांप काटा कह रही, सांप काटा नहीं, पर यकीन है वो भी मर जाए। 1 किलो, 1 चम्मच देसी अजवाइन और 40 बादामों की गिरियां और 3 छोटी इलायची। इनको हल्का सा बादाम और छोटी इलायची कूट लीजिए, रात को एक गर्म पानी में आप भिगो दीजिए, सुबह इसको ग्राइंड करें, शेक करें बहुत ज्यादा, और छान के, और मैं तो वैसे अक्सर इसको बिन छाने कहता हूं कि इसका फूग भी साथ हो। अगर किसी की नजाकत है तो छान ले, इसको घूंट घूंट सुबह नहार में पिए। अब मैं इसके आपको कुछ फायदे और भी बताऊं। कमाल चीज है, शुगर को तो जड़ से उखाड़ देना। अच्छा। शुगर, और हत्ता कि वो शुगर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पांव हाथ उंगलियां काट दी जाए, गैंग्रीन। एक तो इसके लिए बहुत कमाल चीज है। दूसरा इसका फायदा यह है कि पुराना बुखार ना जाता हो, टाइफाइड बिगड़ा हुआ हो। और तीसरा हेपेटाइटिस, जिसके बारे में कि टेस्ट ही क्लियर नहीं आ रहे और यरकान जा ही नहीं रहा। हेपेटाइटिस काला यरकान, और यरकान से मुराद पीला यरकान नहीं जा रहा, आखिरी चीज है। अच्छा, इसका एक और फायदा है, मैंने कोरोना के बाद इसको बहुत बताया। वो लोग जो कोरोना से मुतासिर थे, उनके फेफड़े, उनका मैदा, उनका जिगर बहुत सी अद्वियात खाने के बाद बहुत मुतासिर हुआ, उसके लिए लाजवाब। जो मोटापे से और चर्बीले मादों से निजात चाहते हैं, और चर्बीले से मुराद ये कोलेस्ट्रॉल है, ये है जिसमें जहरीले मादे, या यूरिया है, या यूरिक एसिड है, या क्रिएटिन से अगर निजात चाहता है, इसका सुबह नहार मुंह या कप चुस्की चुस्की। सर्दियां हैं गर्म कर ले, गर्मियां हैं ताजा पी। असल में इल्म ना होने की वजह नहीं, वजह यह है असल में लोगों को आप जैसा साधु नहीं मिला। साधु कहते हैं वो शख्स जो कूबा को करिया करिया कोनों कोनों से शिफाई तलिस्मात की तलाश में रहता है, जड़ी बूटियों की शक्ल में, किसी चीज की शक्ल में, किसी आप जैसा साधु नहीं मिला। अच्छा, साधु आप मिल बैठते हैं तो मेरे अंदर से आमद शुरू हो जाती है। महदूद इल्म है, कोई इल्म वसी तो नहीं, वो आमद शुरू हो जाती है और लोगों को फायदा हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि रूहानियत उन्होंने ली है, और वो इतना ली है, हमारे एक एटमी साइंसदान है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, उन्होंने अंग्रेज की रूहानियत को इतना खोला है कि उसने हमें मुगालतों में डाला है, और खुद रूहानियत के जरिए से कहां पहुंच गए। अरे कहां पत्थर के दौर की बातें कर रहे हैं, कहां ये क्या कर रहे हैं, दुनिया कहां मरीख पे चांद पे पहुंच गई। तुम्हें अंग्रेज ने हमें मुगालते में डाला है और खुद रूहानियत में आगे निकल गया। और हमारी लाइल्मी है, नावाकफियत के अबकरी और तस्बीह खाने ने लोगों को दोनों रास्ते दिए हैं, मेहनत और दुआ के। असबाब का अख्तियार करना ऐन अवल है, और असबाब के बाद फिर कह देना कि मुसब्बिबुल असबाब तू करेगा, मेरे सारे असबाब जब तेरी चाहत होगी तो वजूद होगा, अगर तेरी चाहत नहीं होगी तो वजूद नहीं होगा। हमने मेहनत के बाद असबाब को अख्तियार किया है। मेरे आका ने गज़वा बदर में, पहला गज़वा है, उसमें 313 बच्चों समेत हैं, लेकिन एक तरफ पूरे असबाब अख्तियार किए हैं कि हम यहाँ होंगे, पानी कुआं हमारे पास होगा ताकि पानी के असबाब हों, ये जगह होगी, यहाँ बंदा धंस नहीं जाता। ये सारी जगहों का अख्तियार करना इस बात की दलील है कि मेरे हुजूर ने असबाब को अख्तियार किया और भरपूर किया है। असबाब के बाद फिर 5 घंटे की वो दुआ है कि आज तूने अगर मदद ना की, ये मुट्ठी भर खत्म हो जाएंगे, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। असबाब और मुसब्बिबुल असबाब, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊंट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूं मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊंट की हड्डियां हैं या कोई और? सिर्फ ऊंट की हड्डियां हैं, और ऊंट की ये देखें ना, ऊंट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊंट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां। इसमें हिकमत भी ऊंट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊंट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है। अच्छा, मतलब मुझे नज़र गई है वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जना मुझे बड़ा
یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں. مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے یہ پرانا حقہ ہے. اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا، جی قالین جو دری ہے اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے. اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ اصلی چیتے کا یہ کھال ہے، اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا کانسی پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے، اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے، یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنی میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے، تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا، گردوں کی بیماری کے لیے کچھ فرمائیں. گردوں سے پروٹین بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ نکلتی ہے. جوائنٹس کی درد کے حوالے سے کچھ بتا دیں، جوڑوں کا درد. آپ کو گردوں کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور ہے اتنا سستا پر منت ہے ضرور کیجیے گا. خربوزہ چھلکا سمیت، بیج سمیت بلینڈر میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں، خوب اس کو شیک کریں، خوب شیک کریں. اس کو گھونٹ پی لیں. اپینڈکس کے لیے، پرانی قبض کے لیے، پرانی بواسیر کے لیے. گردوں میں جب کہیں کہ گردوں میں اب ڈائلیسس ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں، بطور غذا خربوزہ اس کو کھلائیں، خربوزہ پلائیں. خربوزہ آخری چیز ہے، گردے کا دوست ہے. جناب چھلکا اور بیج سمیت. سر لاسٹ کوشچن ہے کہ السر ہے، 13 سال سے پخانے کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے ایسا پوچھ رہے. آپ السر سے پہلے عرض کروں، بلڈ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، لاجواب ٹوٹکا چھوٹا سا، انار کے چھلکے اور اسبگول کا چھلکا. بس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا، اپکری کی دوا نہیں بتاؤں گا. آپ کہیں گے اپکری کی دوا بیچ کے چلا گیا. سر جوائنٹس کی سنیے ایک درخواست میں سنیے. انار کا چھلکا اور اسبگول کا چھلکا، انار پیس لیں، آدھا چمچ انار کا چھلکا، 1 چمچ اسبگول کا چھلکا، یہ پانی کے ہمراہ لیجئے. کہیں سے بھی خون نہ رکتا ہو اور السر ہو، زخم ہو، لاجواب چیز ہے. چند دن، چند ہفتے، دن میں چند بار. جزاک اللہ. سر یہ جوائنٹ پینٹس، رکوع کے ساتھ ایک دعا ہے بڑی طاقتور. حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ دعا پڑھے گا 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے. کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے بولے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے. جو یہ دعا پڑھے گا، جب سے میں کچھ سالوں سے بتا رہا ہوں، ڈسک کے مسائل، کمر کے مسائل، گردن پہ کالر لگا ہوا ہے اور جوڑ بالکل بندہ ہل نہ سکتا ہو، جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کوئی بیٹھا ہے جس کو فائدہ ہوا ہے؟ آپ کو فائدہ ہوا. پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. یقین جانیے انوکھی چیز ہے رکوع کے بعد. اچھا نیکیاں تو کمال ہے نا، لیکن جوڑوں کے لیے زبردست چیز ہے. اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ تو ہے روحانی علاج. ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں جو ہمارے ابکری میں بہت مشہور ہوا، اور بہت بیماریوں کے لیے ٹوٹکا بتاتا ہوں، فائدہ آپ سے پوچھوں گا. چھوٹی الائچی اور میتھے کے بیج. کسی نے بنایا ہوگا؟ وہ ایک ہاتھ اٹھا ہے پیچھے سے. آپ نے کرنل صاحب بنایا؟ چھوٹی الائچی اور میتھی کے بیج. چھوٹی الائچی سبز اور چھلکا سمیت پیسیے گا. میتھی، میتھا جو اچار میں ڈالتے ہیں، میتھرا موٹے بیجوں والا، موٹا، یہ دونوں ہم وزن آپ ملا لیں اور ملا کے آدھا چمچ، 1 چمچ. یہ کئی بیماریوں کے لیے ہے، جہاں وہاں جوڑوں کے لیے زبردست چیز ہے. جلد کی خارش، چھپاکی، الرجی کی دعا، سلام علی نوح فی العالمین. کمال چیز ہے. آیت مبارکہ
سلام علی نوح فی العالمین، یہ 11 بار ہر نماز کے بعد یا سارا دن کھلا پڑھتے رہیں. اور چھپاکی کا علاج 2 چیزوں میں رکھا ہے، بڑی الائچی اور پودینے میں. بڑی الائچی اور پودینے میں یہ ہم وزن پیس کے چمچ صبح شام لیجئے، کمال چیز، فائدہ مند چیز. اچھا جی، یہ آخری کوشچن ہے، اس کے بعد میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا خیر اس محفل کی برکت کے لیے، اور اس کے بعد ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے شیلڈ دینی ہوگی. اوکے. اچھا، ایک آخری کوشچن ہے حضرت، وظیفہ عمل جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیے. میرے اندر شیطان ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانی ہر وقت کرواتا رہتا ہے، ہر وقت. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جسم سے یا روح سے یا ذہن سے یا دماغ سے جہاں بھی ہے، یا اس خون سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان آپ کے خون میں آ جاتا ہے، اس سے یا جو بھی ہے، اس میں سے کوئی ایسا وظیفہ جس سے وہ شیطان جو ہے، جو اندر بیٹھا اللہ کی نافرمانی کروا رہا ہے، وہ نکل جائے، ختم ہو جائے، مر جائے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. نفس و شیطان کے ساتھ جنگ موت تک ہے، موت تک ہے. اگر شیطان ہی نکل گیا تو آپ فرشتے ہیں، پھر اللہ نے آپ کو انسان میں اشرف بنایا ہے. ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، بڑا کمال ہے. جس کو غصہ زیادہ آتا ہو، یا جس کے دل کے اندر وساوس کی انتہا ہو، یا جو چاہتا ہے، لفظ غور سے سنیے گا، اللہ میری تنہائیوں کو پاک کر دے. ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. بس ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، ناف سے مراد کپڑے کے اندر نہیں، قمیص کے اوپر سے، ناف میں شہادت کی انگلی رکھ کے 66 بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کمال چیز ہے. دن میں چند بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح شام پڑھیں. بہت کمال چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز. سر اب آپ سے دعا کی درخواست ہے. جی سر پلیز. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اے سخی آقا، سارے منگتے بھکاری محتاج بیٹھے ہیں. اللہ کسی کا کشکول چھوٹا، کسی کا بڑا، اور کسی کی چاہتیں زیادہ، کسی کی تھوڑی. اے اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو عطا فرما. کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے. آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے. بری زندگی، بری موت سے بچا. قلت اور ذلت سے بچا. قلت اور ذلت سے بچا. اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. ان دوستوں نے مجھ فقیر کو بلایا ہے، اللہ میری حاضری کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اور جتنے آئے ہیں ان کی حاضری، ان کا چلنا، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا قبول فرما. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتہ.